الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 28واں پارہ اور 27واں رمضان المبارک اور 28ویں تراویح۔ 28واں پارے کی تمام 9 صورتیں مدنی ہیں، اور یہ لفظ مدنی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اہم ترین اسلامی قوانین اور اسلامی اجتماعی احکامات بیان کیے گئے ہوں گے۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن اور سورہ طلاق نام سے ایک بہترین ہدایت سے بھری سورہ موجود ہے، اور سورہ تحریم پر 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس سورہ کو اس پارے کو مختصر وقت میں مکمل کرنا ناممکن ہے۔ تلخیص کے طور پر جو 10 یا 15 منٹ کا وقت لیا جا رہا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہوگا۔ 2 حصوں میں آج کی بات کو رکھنا پڑے گا تاکہ ناظرین کے لیے بھی آسانی ہو۔ لہٰذا جو لوگ براہ راست واٹس ایپ کے ذریعے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ حصے اول پارٹ 1 اور حصے 2 پارٹ 2 کے ذریعے سے دیکھ لیں۔ حصے اول میں مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن اور تحریم ہوگی، اور حصہ 2 میں طلاق، کیونکہ اس کے اندر 15 اہم ترین احکامات ایسے بیان کیے گئے ہیں جو عورت کی عظمت کی دلیل ہیں کہ اسلام کس طرح سے اس کام کو ناپسند کرتا ہے، اور مجبوری کے عالم میں اگر یہ قدم اٹھایا جائے تو کتنے اصول اس پر عائد کرتا ہے۔ اور جو لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ 15 منٹ کے بعد، خاص طور پر شروع کے 15 منٹ کے بعد سورہ طلاق کا عنوان شروع ہوگا، وہ اسے دیکھ لیں۔ تو حصہ اول آپ کی خدمت میں ہے، اور سورہ مجادلہ یہ مدنی سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو اسلام میں عورت کے مقام کو بھی واضح کرتی ہے، اور ایک بہت اہم حکم کو بھی واضح کرتی کہ جہاں پر مردوں کو یکساں موقع دیا گیا کہ ان کے لیے احکامات نازل ہوں، وہ سوال کر سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر، تو خواتین کو بھی یہ موقع دیا گیا۔ بلکہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو کہیں اس طرح کی حجت نہیں ملے گی جیسا کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا تشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، آپ سے مذاکرہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ اللہ نے اللہ تک اس کی شکایت پہنچ گئی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، اور یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کا معاملہ وہ پیش آیا جو جاہلیت میں مشہور تھا، جیسا کہ اس کے پہلے بھی زہار کے تعلق سے بات آ چکی۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ انت کظہری امی، کہ آج سے تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی طلاق ہو جاتی تھی، وہ حرام قرار دی جاتی تھی۔ اسلام نے اس جاہلی رسم کو ختم کیا۔ اس جاہلی رسم کو اسلام نے اس طور سے ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے ایک اصول بیان کر دیا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، صرف کہہ دینے سے کوئی ماں کے مقام پہ نہیں آ سکتا۔ ماں وہ ہوتی ہے جو تکلیف در تکلیف پیٹ میں رہ کر کے جنتی ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے تو ماں نہیں ہو جایا کرتی۔ لیکن یہاں پر اس اصول کے تحت ایک تو جاہلی رسم کو بھی ختم کیا گیا، اور ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا، اور اس مسئلے کو اسلام میں مسئلہ زہار کہتے ہیں۔ پہلے تو واقعہ مختصراً یہ تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر ضعیف ہو چکے تھے، بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، چڑچڑاپن تھا، اکھڑپن تھا، مزاج کا دیہاتی شخص تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو یہ لفظ استعمال کر دے کہ آج سے تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ اب اس کھوسٹ بوڑھے کو چھوڑ کر کے میں جاؤں کہاں؟ حضور کے پاس آ کر کے انہوں نے مسئلہ پوچھا، اور اس بارے میں قرآن میں کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وہ حجتیں کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں کو نازل فرمانے کے بعد ایک اصول بن گیا۔ اصول یہ بن گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کا احترام، اور جو محرم رشتے ہیں، بہن، بیٹی، ماں، ان محرم رشتوں کا ایک احترام ہے کہ ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنا ایک گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے، اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ یعنی ایسے الفاظ استعمال مرد کو نہیں کرنا چاہیے جس سے ان رشتوں کی حرمت پامال ہوتی۔ بیوی کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ اس کا مرتبہ ہے، اس کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے، اس کو گناہ کبیرہ بنا دیا۔
دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص یوں ہی جانتے بوجھتے میں اگر ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے وہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہتے ہیں، اور اس لفظ کے استعمال کرنے سے کسی کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اس نے قبیح جرم کیا ہے، ایک بےہودہ بات زبان سے نکلی ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ کا اظہار ناجائز قرار دیا گیا، اور اتنا بےہودہ کلام یہ ہے کہ اس کو سزا کے بغیر بیوی کو حرام قرار دیا گیا کہ جب تک وہ سزا بھگت نہیں لے گا طلاق بھی نہیں ہوگی، بیوی کے پاس جا بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سزا بھگت نہ لے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ وہ نہیں کر سکتا ہے تو 60 دن متواتر روزے رکھے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلائے، اوسط جتنا ایک انسان کھاتا ہے۔ یہ 3 سزائیں ہیں، دور حاضر کے اندر بھی یہ تینوں سزائیں موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے ایک جرمانہ ہے، اور اس جرمانے کے بغیر وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد توبہ اور انابت کی بھی بات کہی گئی۔ دور حاضر میں اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا دیکھا جائے تو ایک فطرے کے برابر عموماً اس کے بارے میں مفتیان کرام بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اوسط ما تطعمون کا لفظ دیکھا جائے تو کم از کم ایک دن میں 100 روپے تو چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 روپے کے اعتبار سے 6000 کے قریب کی رقم بنتی ہے۔ گویا کوئی شخص ایسا کر لے تو اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غریبوں کے لیے اس طرح کا کام نہ کرے۔ تو سورہ مجادلہ کے اندر یہ مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید باتیں یہ کہی گئی، کانا پھوسی والی بات کہی گئی، وسوسے والی بات کہی گئی کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شخص کی مجلس چل رہی ہے، تقریر چل رہی ہے، اور کانا پھوسی آپس میں کر رہے ہیں۔ منع کیا گیا ہے کہ اگر 3 کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 کر رہے ہیں تو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ کانا پھوسی کر کے کسی کی برائی، کوئی سازش، کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کوئی نہیں سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر خواتین کو اس بات میں خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر کانا پھوسی بہت چلتی ہے، اور یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید اس کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر آتی ہے، اور بڑی اہم سورہ ہے یہ، اور سورہ حشر نازل کی گئی بنو نذیر کے بارے میں۔ بنو نذیر جو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے یہودی تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نشانیاں پڑھی تو شام سے منتقل ہو کر کے مدینہ منورہ آ کر کے بس گئے کہ یہیں پر نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی پیدا ہوگا، مگر بنو اسماعیل میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا دل جل گیا، حسد کے مارے وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ جانتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد حقیقت اور آشکارا ہو گئی، لیکن حسد کے مارے جل بھن گئے، اور حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے۔ اس حسد میں انہوں نے سازشوں پہ سازشیں کی، مکہ مکرمہ جا کر کے قریش کے ساتھ سازش کی انہوں نے۔ پھر کعب بن اشرف نے تو ناک میں دم کر ڈالا مسلمانوں کے خلاف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خاندان کی ایک عورت نے زہر بھی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ چٹان گرا کر کے مارنے کی انہوں نے کامیاب کوشش بھی کی، اللہ کی ہدایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ اس کے باوجود بھی ان کا قلع قمع نہیں کیا گیا، ان کو جو ہے آسانی سے شہر خالی کرنے کے لیے کہا گیا۔ سورہ حشر میں یہ واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی بات یہ کہہ دی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جس سے حدیث اور سنت پوری طرح سے حجت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافروں میں شمار ہو جائے گا۔ اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ آیت ایسی ہے کہ وہ باتیں جو قرآن میں نہیں ملتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ضرور ملتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر انصار صحابہ کی ایک تعریف کی گئی، ایسی آیت نازل کی گئی جس پر انصار فخر کرتے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک مہمان آئے، انصاری ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کی ضیافت کروں گا، گھر گئے، اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو نہیں، بچوں کا کھانا بچا ہے، تو انہوں نے کہا بچوں کو بہانے سے سلا دو، اور چراغ جلتا ہوا چراغ چھوڑو اور کھانا سامنے رکھ دو، اور کسی بہانے سے نکلو، چراغ گل کر دو، میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا اور مہمان رسول کھا لے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مگر اندر شرمندہ رہے کہ آقا کیا فرمائیں گے، کہ بڑی خوشی سے لے گئے تھے۔ جب آئے صبح تو حضور مسکرا رہے تھے، یہ ڈر گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ
दूसरों को तरजीह देते हैं अपने ऊपर, गर्चे उनका घाटा हो, नुकसान हो। ये फजीलत बयान की गई इसके अंदर सहाबे कराम के बारे में। और उसके बाद सूरह हश्र की आखिर की बड़ी अहम तरीन आयतें हैं, और वो हश्र की आखिर तरीन आयतें ये हैं, आखिर की 3 आयतें खासतौर पर, जिसके बारे में तिरमिजी में ये रिवायत आती है कि जो शख्स अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके 3 मरतबा सूरह हश्र की आखिरी आयतें पढ़ लेगा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो हदीस में आता है कि 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए शाम तक रहमत की दुआ करेंगे, और अगर वो सुबह से शाम के दरमियान मर गया तो शहीद का मकाम दिया जाएगा, शाम को पढ़ेगा तो सुबह तक यही होगा। लेकिन ये उसूल याद रखने चाहिए, उसके लिए है जिसका जो अमल करता है, गोया कि अवार्ड उसको मिलता है जो स्टूडेंट होता है। बाहर वाले को जो इनरोलमेंट नहीं किए हुआ होता है उसको अवार्ड नहीं मिलता है, चाहे कितना भी अमल अच्छा करे। गोल्ड मेडलिस्ट वही होता है जो स्टूडेंट होता है, प्रॉपर अटेंडेंस देता है, प्रॉपर एग्जाम देता है। तो ये और इस तरह की फजीलतें उस मुसलमान के लिए जो अमली मुसलमान है, यूं ही घूमता फिरता बेनमाजी बेरोजेदार हराम का खाने वाला, ये पढ़ता रह जाए तो वो इनरोलमेंट वाला नहीं है। ये बातें जहन में रखी जाए। सूरह हश्र के बाद सूरह मुम्तहिना है, इसके अंदर खास तौर पर ताकीद की गई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया के बाद कि जब हिजरत करके जो मोमिन मर्द और औरतें आ रही हैं, खास तौर पर औरतें, तो उनका इम्तिहान ले लो, जांच लो, और ईमान वाली हैं तो उनको वापस करने की जरूरत नहीं है। और सूरह सफ उसके बाद बयान की गई, और सूरह सफ में खास तौर पर एक हिदायत की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वाले, वो ए ईमान वालों, वो बात क्यों कहते जिसको खुद तुम नहीं करते। दिगर्रा नसीहत खुदरा फजीहत, अपने करते नहीं, दूसरों को नसीहतें करते फिरते। मना फरमाया गया और अल्लाह के नजदीक कहा गया बड़ी बात है, खतरनाक बात है, बड़ी बात है कि तुम करते नहीं हो, लोगों को करते फिरो। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने 2 बात लिखी है, एक है दावा, एक है दावत। यानी दावा के बारे में यह कहा गया कि कोई शख्स इरादा करे, दिल में नियत हो कि मैं करूंगा नहीं, लेकिन वादा कर ले। कोई कह रहा अरे भाई ये कर लेना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है करेंगे, और दिल में आए उसकी नियत हो कि नहीं करेंगे, तो इसी के बारे में ये वाईद नाजिल हुई है। दूसरी बात है दावत, यानी खैर के काम की तरफ बुलाना। खैर के काम की तरफ बुलाने के बारे में भी यह है कि खैर का काम करने के लिए जरूरी है कि तुम अमल अंजाम दो, लेकिन खैर के काम करने के लिए इस जुमरे में वो शख्स नहीं आएगा कि कोई सी बुराई से कोई शख्स रोक ले। कोई बुरा है और किसी को बुराई से रोक रहा है तो उसको मना करना इस जुमरे में नहीं आएगा। लिहाजा इन दोनों बातों को सामने रखा जाए। सूरह जुमा उसके बाद, सूरह जुमा बड़ी अहम सूरह है। इसके अंदर मुसब्बिहात में से ये भी है, 8 मुसब्बिहात, यानी जिसमें अल्लाह की तस्बीह से बात को शुरू किया गया। इसके अंदर आयत नंबर 2 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की तरफ इशारा करती है। हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेअसत मक़सद नबवी को 4 मकाम पर 4 हिस्सों में बयान किया गया। पहला काम नबी की बेअसत का तिलावत, अल्लाह की आयतों को तिलावत, अल्लाह की निशानियों को बताना, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का ढंग सिखाना, व युज़क्कीहिम दिलों को साफ और पाक करना, और किताब का इल्म देना और हिकमत की बातें बताना। हिकमत की बातें हदीस और शरीयत सब हिकमत की बातों में होती हैं। तज़किया ईमान के जरिए से होता है। इसकी तफसीलात तज़किया नफ्स के उन्वान पर पहले गुजर चुकी है। 4 मकामात पर इसका तज़किरा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में अहले अरब को बताया गया कि जिस नबी को वो ज़हमत समझ रहे हैं वो सरापा रहमत है, और उनके आबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की ये दुआ है, इनकी कदर करो। सूरह बकरा आयत नंबर 151 में बताया गया कि मुसलमान हुजूर की कदर पहचाने और इस नेमत की कदर करें। सूरह आल इमरान 164 में मुनाफिकीन और ज़ईफुल ईमान लोगों को कहा गया, कितने नादान हैं ये लोग, इनकी कदर नहीं करते जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। सूरह जुमा आयत नंबर 2 में यहूद को एहसास दिलाया गया कि इनकी कदर करें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के हर शोबे के लोगों के लिए रहमत हैं, मुअल्लिम हैं। आम लोग जो सिर्फ तिलावत कर सकते हैं, देहात किस्म के, किसान किस्म के, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके एतबार से आप मुबल्लिग आज़म हैं, जिनको तिलावत सिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आम खास लोग जो तिलावत के साथ साथ थोड़ा फहम रखते हैं, यानी तिलावत किताब और इल्मुल किताब, उनके लिए आप मुअल्लिम आज़म हैं। पहले के लिए मुबल्लिग आज़म, दूसरे के लिए मुअल्लिम आज़म।
تیسرا اخص، جن کے پاس شریعت کا علم حاصل کرنے کا بھی ملکہ ہے اور شریعت کے اسرار و رموز بھی جانتے ہیں، ان کے حق میں آپ مرشد اعظم ہیں، تلاوت، علم الکتاب اور حکمت۔ اور اخص الخواص بزرگان دین، جن کی روح مثل آئینہ ہوتی ہے، برکت و انوار سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ اولیاء ہیں، ان کے لیے آپ مصلح اعظم ہیں۔ ان کے حق میں معلوم یہ ہوا کہ آپ سب کے حق میں آپ مصلح ہیں اور سب کے حق میں مبلغ ہیں، سب کے حق میں معلم ہیں، سب کے حق میں مرشد ہے۔ اور پھر سورہ جمعہ کی اہمیت یہاں پہ بیان کی گئی، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اور اس منافقون میں عبداللہ ابن ابی اور منافقوں کا پردہ فاش کیا گیا، جنہوں نے کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ غزوہ بنو مصطلق سن 6 ہجری میں، کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ رذیل لوگوں کو باہر نکالیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کے بیٹے نے ان کا راستہ روک لیا، ایمان کی وجہ سے روک لیا کہ نہیں جانے دیں گے۔ یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ روز اول سے لے کے آج تک مسلمانوں کے درمیان میں خود اندر آستین کے سانپ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، اور اللہ کے بندے اپنے رشتوں کو بھی نہیں دیکھتے اللہ اور رسول کے سامنے، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے نے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ عزت اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ تغابن جو ہے، سورۃ تغابن بڑی اہم سورہ ہے۔ اس کے اندر تغابن کا مطلب ہوتا ہے خسارے کا دن۔ اس میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ کون یہاں پہ خسارے میں ہوگا۔ ایک حدیث آتی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور تسبیحات کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ زبان دراز ہوگا، گالی گلوچ کرتا ہوگا، حال یہ ہوگا کہ بہتان لگاتا ہوگا، حال یہ ہوگا کہ کسی کو مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، ستایا ہوگا، حال یہ ہوگا کسی مال لے کر کے رکھا ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو ذخیرے کے ساتھ آئے گا، یہ مطالبہ کرنے والے لوگ آ جائیں گے، وہاں دینار اور درہم نہیں چلے گا، وہاں ایک مطالبہ کرنے والا آئے گا، نماز دے دیا جائے گا، ایک مطالبہ کرنے والا آئے گا، روزہ دے دیا جائے گا، ایک مطالبہ کرنے والا آئے گا، ذکر و اذکار، تسبیحات، حج دے دیا جائیں گے، ہوتے ہوتے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، مزید مطالبے بچیں گے تو ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ دیکھتے دیکھتے وہ ذخیرہ لے کر کے آئے تھے، لوگ رشک کر رہے تھے، اب اشک بہے گا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اسی طرح اس کے بعد سورۃ طلاق ہے۔ سورۃ طلاق انشاءاللہ جو لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، اس کے وقفے کے بعد جو واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں دوسرے گروپ میں دیکھیں تاکہ اس کی بات سامنے اہم ترین آ سکے۔ سورہ تحریم آخری سورہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہدایت دے دی کہ جائز چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے کوئی شخص اپنے اوپر حرام کر لے تو گناہ ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ نہ کھائے الگ بات ہے، نہ اچھی لگے الگ بات ہے، لیکن کوئی شخص کسی چیز کو حرام کر لے کہ میرے اوپر گوشت حرام، میرے اوپر پھل حرام، میرے اوپر فلاں چیز کھانا حرام، کسی وجہ سے کسی نے نالائقی کر دی، غصہ دلا دیا، کسی نے کھانا اچھا نہیں پکایا تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے مجھ پر حرام، تو قسم توڑنا بھی لازم ہے، قسم کا کفارہ دینا بھی لازم ہے، اور حرام چیز جس کو اللہ نے قرار دیا ہے حلال، اس حرام قرار دینا ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے ایک معاملے کو لے کر کے کہ ایک امہات المؤمنین کیا، انہوں نے شہد پیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس طبیعت کے تھے، صرف یہ کہہ دیا کہ آپ کی منہ سے تو ایک بدبو آ رہی مغافیر نام کے شہد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاست طبیعت کی بنیاد پر کہ فرما دیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی اس بات پر منع کیا کہ آپ حرام نہ کریں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال کیا، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی اس کے اندر کہ تم اس طرح کے معاملات نہ کرو، اور یہ مت سمجھو کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہاری طرح ملیں گے نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اللہ تم سے بہتر لائے گا، اور ان کی خصوصیت یہ ہوگی مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم ہوں گی، مومن ہوں گی، اور یقین کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابد ہوں گی، اور روزہ رکھنے والی ہوں گی، اور سیب ہوں گی، اور باقرہ ہوں گی، اور اس کے بعد ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ
اے ایمان والو اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جس پر شدید فرشتے اس کے اوپر ہیں۔ اس پر تربیت اولاد کو فرض قرار دیا گیا۔ اگر ایک باپ اور ماں اپنے بچے کو دین نہیں سکھاتے ہیں، شریعت نہیں سکھاتے ہیں، اتنا کہ کم از کم وہ نمازی بن سکے، نماز پڑھ سکے اور قرآن پڑھ سکے، تو وہ ایک فرض کو چھوڑتے اللہ کے پکڑے جائیں گے۔ اور اسی میں توبۃ النصوحہ کی بات کہہ دی گئی۔ توبۃ النصوحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوحہ 6 اس وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی کہ اپنے گزشتہ عمل پر ندامت، دوسری فرائض اور واجبات جو چھوٹے اس کو پورا کرنا، تیسرا کسی کا مال چھینا ہو یا لیا ہو یا دبا لیا ہو تو واپس، چوتھا کسی کو ستایا ہو ہاتھ سے یا منہ سے یا زبان سے تو اس سے معافی، پانچواں آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم، اور چھٹا اپنے نفس کو جس طرح سے نافرمانی پر لگایا تھا اسی طرح سے فرما برداری پر لگائے۔ یہ اہم باتیں، اس پر غور کریں انشاءاللہ۔ طلاق، سورہ طلاق کی تفصیلات بس آیا ہی چاہتی ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق 28ویں پارے کی اہم ترین سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو سورہ چھوٹی سورہ نساء کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس سورہ میں اسلامی معاشرت کے ایک بڑے اہم رکنوں کو بیان کیا گیا ہے۔ طلاق اور نکاح اسلام کے ان احکامات میں سے ہیں جو ایک حیثیت سے حقوق اللہ بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، دوسری حیثیت سے معاملہ بھی ہیں۔ تو گویا اس کے اندر کمی اور کوتاہی، دونوں حقوق کی کمی اور کوتاہی کا سبب ہوں گے۔ اسلام کے اندر نکاح کی جو اہمیت بیان کی گئی اور نکاح کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنا امت مسلمہ کے ہر طبقے کے لیے ضروری ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نکاح کے وقت میں اس سے پہلے رسومات کو تو خوب سمجھا جاتا ہے کہ منگنی میں کتنے لوگ لائے جائیں گے، منگنی میں کیا گفٹ اور ہدیہ دیا جائے گا، جہیز اور جوڑے کی رقم کیا طے کی جائے گی، شادی محل اور کھانے کس قسم کے ہوں گے، میٹھے کس قسم کے ہوں گے، شکرانے کی رسم کیسی ہوگی، اس کے بعد چوتھی کی رسم کیسی ہوگی، جمعگی کی رسم کیسی ہوگی، عیدی کتنی آئے گی، کتنے تشریفی جوڑے بھیجے جائیں گے، کتنے لوگوں کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، نند کے نخرے، نندوئی کے نخرے، براتیوں کے نخرے، ان تمام چیزوں کو اتنا زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ سب کچھ چلتا ہے آج کل شادیوں کے اندر، نہیں چلتا تو اللہ اور رسول کا حکم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی اتنی اہم ترین عبادت کو رسم بنا کر کے صرف من کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا چند جہیز کے جوڑے کے چکر میں، تو فرما بردار بہوؤں کی توقع کرنا لایانی ہے اور بیکار ہے۔ اور اس سے زیادہ طلاق کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جہاں غصے میں آئے اور 3 گولیاں داغی اور عورت کو یوں آزاد کر دیا کہ اسلام کا اتنا اہم ترین رکن کے باوجود پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمان ذریعہ بن رہے ہیں۔ آئیے سورہ طلاق کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے۔ اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے، چھوٹی سی سورہ ہے لیکن 15 اہم ترین احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ احکام ہے جو طلاق کے بعد کے، اس کے پہلے کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے رشتے بنائے ہیں۔ ایک وہ رشتے ہیں جن کو خون کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جن کو محارم کہا جاتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، دادا دادی، جو اصول اور فروع ہیں۔ ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت سے بخشا ہے، نطفے کے ذریعے سے اور ماں کے پیٹ کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے اس کے ہاں سپریشن نہیں ہے، ان کے ہاں اس میں افتراق نہیں ہے کہ کوئی شخص یوں ہی بلا وجہ کہہ دے کہ میں نے آنکھ کر دیا اور وہ آنکھ ہو گیا، ہو نہیں سکتا، وہی وارث ہوگا، دوسرا بیٹا دوسرے کی اولاد اپنی اولاد بن کر کے وارث نہیں ہو سکتی، اپنی اولاد وراثت سے کاٹی نہیں جا سکتی الا یہ کہ وہ کفر کرے۔ دوسرا وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی پسند سے اپنی برابری کے مطابق طے کرو، اور انسان جس رشتے کو تلاشتا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے جس کے ذریعے سے محارم رشتے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان چونکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، اس لیے امکان یہ ہے کہ تمام تر تلاش کے باوجود بھی نباہ نہ ہو سکے۔ تو جب نباہ نہ ہو سکے تو ایک نہ ایک آپشن ہونا چاہیے کہ زندگی اجیرن بن کر کے نہ رہ جائے، اور زندگی اجیرن نہ بنے، اس اجیرن بننے سے بچانے کے لیے لفظ طلاق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریچہ، یہ روزن کھول کر کے بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کہ عرش الہی ہل جاتا ہے۔ کب یہ ہوتا ہے؟ جس طرح سے نکاح کا پروسیجر ہے اسی طرح سے طلاق کا بھی پروسیجر۔ اگر اس کو سمجھ کر کے انجام دیا جائے تو 1000 طلاق کے کیسوں میں سے 990 کیس بچ جائیں گے۔ کیا ہے؟ نکاح میں پہلے جس طرح سے پہلے جو شریفانہ طریقہ ہے
یہ یورپ امریکہ کا نہیں، شریفانہ طریقہ ہے۔ اس شریفانہ طریقے میں جب نکاح کے لائق لڑکا یا لڑکی ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پہ لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، لڑکی ایک مرحلہ پار کر لیتی ہے، تو شریف گھرانے کے بزرگ حضرات پہلے ملتے ہیں، اس کے بعد بات چیت چلتی ہے۔ بات چیت کے چلنے کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر اطراف اور خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ طے ہو چکا ہے، یعنی اب وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تیسرے مرحلے کے اندر قاضی اور لڑکا اور لڑکی انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقد مناکحت پوری ہوتی ہے، جس کے اصول اور ضوابط ہیں، اور قاضی خطبہ نکاح کے اندر سورہ نساء کی آیت ہو یا سورہ آل عمران کی آیت ہو یا اور اسی طرح سے مزید جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے تقوی کی بات کہہ دیتا ہے قاضی کہ تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارو، دونوں رشتوں کو سنبھال کر کے رکھنا۔ تقوی کی بنیاد پر کہہ دیا گیا، مرد کو کہہ دیا گیا کہ رفقم بالقواریر، نرمی کے ساتھ ان کو پیش آؤ، یہ تمہارے لیے امانت ہے، تمہیں لے کر کے آئے ہو، تمہارے اوپر پوری ذمہ داری ان کی ہے۔ اور عورت کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے شوہر کی عزت کرنا، اگر سجدے کی اجازت ہوتی جو کہ نہیں ہے تو مرد کے لیے اجازت ہوتی کہ بیوی اس کا سجدہ کرے۔ گویا دونوں کو بیلنس کر دیا گیا۔ اب اس بیلنس کے اعتبار سے زندگی گزارو، کم و بیش ہو۔ عورت اگر بار بار ناراض ہو رہی ہے تو مرد کو کہا گیا کہ وہ نرمی کے ساتھ اسے پیش آئے۔ اور لیکن یہ معاملہ جب بڑھتا چلا جائے تو پھر اور لگے کہ غلط فیصلہ ہو گیا، نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی پروسیجر اسلام نے جو بیان کیا ہے وہ پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے میاں اور بیوی تقوی کی بنیاد پر سمجھوتا کر لیں، اور تقوی کی بنیاد پر کریں گے۔ جب اللہ کو ثالثی بنائیں گے تو 1000 مسئلے یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی طبیعت نہیں میل کھا رہی ہے، نہیں ملاپ ہو رہا ہے، تو دوسرے نمبر پر گھر والے انوالو ہوتے ہیں، جیسا کہ گھر والے انوالو ہوتے ہیں رشتہ لگانے میں۔ لڑکی والے لڑکی کو لے جا کے سمجھائیں، لڑکے والے لڑکے کو لے جا کے سمجھائیں، تھوڑی دن دوری رکھ لی جائے، یعنی کاؤنسلنگ کی یہاں پہ اہمیت آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے تو تیسرے مرحلے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے درمیان میں خوشی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، یہ اکٹھا رہیں گے تو دونوں خاندان پریشان رہیں گے، بہتر یہ ہے کہ سپریشن ہو جائے۔ سپریشن کا طریقہ اسلام نے سب سے بہتر بیان کیا ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت پر، کہ ایسی شریعت دنیا کے اندر نہیں ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ اب سپریشن ہو، 2 گواہ سامنے رکھے جائیں، یعنی دونوں خاندان کے لوگوں کو رکھا جائے اور دونوں خاندان کے لوگ مل کر کے متفق ہو کر کے طے کر لیں، اور مرد 1 طلاق دے۔ اسلام کے اندر 1 طلاق ہے۔ یہ 3 طلاق کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ حرام لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 طلاق کیوں ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہے کہ 3 ہو جانے کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں بچتا، اس کی بھی ایک حکمتیں ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن زبان سے یہ 3 گولیاں داغ دینا، یہ حرام میں مبتلا ہو کر کے پھر اس کے پہلے اللہ اور رسول نہیں آتے، پھر مسلک اور مسائل یاد آنے لگتے ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کے الگ مسائل ہیں۔ تو 1 طلاق پسندیدہ اس عنوان سے کی گئی کہ مرد 1 طلاق دے دے۔ 1 طلاق کے بعد 3 اچھائیاں ملتی ہیں۔ نمبر 1 مہینے تک وہ طلاق اپلائی نہیں ہوتی ہے، ہینگ ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، اور 1 مہینے تک آپشن ہوتا ہے کہ دونوں شرمندہ ہوئے، دونوں آ گئے، پھر تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی قاضی کی ضرورت نہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا تو طلاق اپلائی ہو گئی، لیکن اس اپلیکیشن کے بعد بھی آپشن رہتا ہے کہ کبھی بھی یہ نادم ہوئے، کبھی بھی ان کو خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی تھی، تو پھر سے 2 گواہ جمع ہوں گے، قاضی نکاح پڑھا دے گا، وہ بیوی ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے 3 پروسیجرز کے بعد سپریشن ہوتا ہے کہ خود سے حل کرنے کی کوشش کیا، گھر والوں نے حل کرانے کی کوشش کیا، 1 طلاق دی تو 2 خاندانوں کے درمیان کی دشمنیاں نہیں بڑھتی۔ یہ خوبصورتی اسلام کی تھی۔ لیکن 1 طلاق دے بھی دیا تو اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر 15 اصول کیے گئے کہ عورت کی عزت و عظمت اور اس کی حرمت کو اور اس کی تعظیم کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ یہ غور کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے اور قربان جانا چاہیے اس شریعت کو، اور اس بات کو غیر مسلمین برادران تک بھی پہنچانا چاہیے کہ اسلام کے اندر طلاق کیوں ایسی رکھی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کورٹ سے سپریشن ہو گیا اور کچھ پیسے کے بارے میں بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ 15 اصول ہیں، 15 اصول فالو کر سکتے ہو تو طلاق دو، اور نہیں کر سکتے ہو تو سمجھوتا کر کے رہو، ورنہ اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ پہلا کیا ہے؟ نمبر 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طلاق ہو جائے تو ایک عدت کی مدت گزارو۔ عدت کی مدت
الگ الگ ہے، 3 طہر ہے یا 3 حیض ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن کم از کم 90 دن کی تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا شوہر مر جائے تو اس کی 4 مہینہ 10 دن کی الگ ہے۔ یہ عدت کی مدت کو آج میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا۔ اسلام نے تو یہ دیا تھا کہ نسب صحیح رہے، کہ کہیں ایسا شائبہ نہ ہو کہ ایک کا نطفہ اندر ہے دوسرے کا بھی چلا گیا تو نسب کہیں مشتبہ نہ ہو جائے، تو عدت کو 2 قرار دیا گیا۔ حمل اگر ہے تو حمل کے ڈیلیوری تک ایک عدت ہوگی، دوسرا یہ ہے نہیں یہ ہے تو کم از کم 90 دن تک وہ سنبھل جائے عورت۔ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک سے تعلق کے بعد دوسرے سے تعلق اگر ہونا ہے تو کم سے کم 90 دن کا ایک وقفہ گزرنا ہے، ورنہ بہت ساری جینیٹک پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عدت گزرنی چاہیے۔ نمبر 2، وحصل عدت کو صحیح شمار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گبڑہوا مار دینا، غلط شمار کر لینا۔ نمبر 3، ولا تخرجوہن، ایام عدت میں گھر سے بیوی کو مت نکالنا، نہیں نکالا جا سکتا، منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ہاں فاحشۃ مبینۃ، کہ اگر دونوں کے درمیان لڑائی شدید ہونے لگے، زبان درازی ہونے لگے، لڑائی جھگڑا ہونے لگے، عورت فحش میں مبتلا ہونے لگے، ایسے حالت میں نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جا سکتا۔ نمبر 5، جب بلغنا اجلہن، عدت پوری ہو جائے تو خوبصورتی کے ساتھ جدا ہو جاؤ یا واپس لے لو، دونوں آپشن موجود ہیں۔ نمبر 6، واپسی اگر کرنی ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق واپسی کرو، یعنی طلاق مکمل ہو گئی تو پھر نکاح کے ذریعے سے واپسی کر لو، رکھیل کی طرح سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر بھیجنا ہی ہے تو دے دلا کر کے رخصت کرو۔ نمبر 7، اس حالت میں بھی یہ پسند کیا گیا کہ رجعت والی طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے وہ جس میں رجائی دی جائے کہ ہم واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اس 3 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اللہ کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، دل لگ جائے۔ اگر وہ طلاق البتہ دے دی گئی، مغلظہ دے دی گئی تو پھر آپشن نہیں بچے گا۔ نمبر 8، 2 گواہ بنا لو جو سچے ہیں اور امانت دار ہوں۔ نمبر 9، جنہیں جو ہے پیریڈ نہ آتا ہو، حیض نہ آتا ہو، یا جو حاملہ ہو، ان کے لیے مدت الگ ہے۔ نمبر 10، ولا تضاروہن، ایام عدت میں مطلقہ عورت کو پریشان مت کرو کہ طلاق اس کی ہو گئی تو گھر میں تانا دیا جا رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ کی حدود کو پامال کرے گا وہ شخص اور وہ عورت، وہ مرد جو تانا دے گا ایسی خاتون کو۔ اور نمبر 11، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ ان کو جو ہے ایسا ہی رکھو جیسے تم رہتے ہو۔ خاص طور پر مدت حمل میں نفقہ دینا پڑے گا جب تک کہ حمل ڈیلیوری پوری نہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر طلاق اور ہر خلا کے بعد 3 ماہ کا خرچہ دو، اس طرح کا خرچہ دو جتنا تم استعمال کرتے ہو۔ نمبر 12، جب ڈیلیوری ہو جائے تو ڈیلیوری ہونے کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب عورت کو نفقہ نہیں دینا ہے، لیکن بچہ تمہارا ہے اس کا خرچہ دینا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت دودھ پلا رہی ہے اور تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ خرچے کا مطالبہ کر دے تو دودھ پلانے کا خرچہ تمہیں دینا ضروری ہو جائے گا، اور اگر منع کر دے تو تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مرد کو بھی کہا گیا اور عورت کو بھی کہا گیا کہ آپس میں معروف طریقے پر خیال رکھو، عورت اتنا مطالبہ نہ کر لے اور زیادہ مطالبہ نہ کرے اور مرد بخل سے کام نہ لے۔ اور پھر نمبر 14 کہا گیا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، کہ اگر جو ہے وہ عورت دودھ پلانے سے انکار کر دے اور مسئلہ نہ حل ہو پائے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 15، نان و نفقے کے معاملے کے اندر مرد کی کمائی کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کے مطالبے کا اعتبار نہیں ہوگا، مرد جتنا کما رہا ہے اسی اعتبار سے نان و نفقہ دلوایا جائے گا۔ یہ 15 اہم ترین احکامات ہیں۔ اب آپ غور کریں، اتنے احکام، اتنے اصول اور اتنے لوازمات کے بعد معاشرے میں طلاق کی شرح کیسے خود بخود گھٹ جائے گی؟ صرف جاہلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، شراب کے نشے کی بنیاد پر، غصے کے عالم میں چھوٹی سی باتوں کو مرد صرف فلمیں دیکھ کر کے زبان سے 3 طلاق کا لفظ استعمال کر کے اس کے بعد بھٹکتا رہتا ہے۔ ارے اگر کسی مسلک میں مسئلہ حل کر دیا کہیں اللہ کی ایسا نہ پوچھ نہ ہو جائے کہ حرام میں تم مبتلا ہو رہے ہو، ارے حرام میں مبتلا نہ ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید خرابیاں پیش آ جائیں۔ اس لیے
جو طریقہ اسلام نے بتایا اس طریقے میں بھی سچائی اور اچھائی ہے، اسی طریقے کو اپنائیں، اسی طریقے کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے پر ہمیں نکاح کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلاق سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔